تھوڑی سی درخواست ہے کہ تھوڑا قریب ہو جائیں. انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. اصل وقت اپنی اپنی عبادتوں کا ہے. انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کی جائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعزام، جس رات کی مناسبت سے ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، آزادی والی رات. اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بنو کلب جو ایک قبیلہ تھا، جتنے بھیڑ بکرے ان کے پاس تھے، ان بکروں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی آج کا رات مغفرت فرمائے. تو اس رات کی مناسبت سے 2-3 باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارا ایمان کیسا مطلوب ہے، کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. صحابہ اکرام کا ایمان کیسے تھا، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان سنا ہے، رحیم سنا ہے، کریم سنا ہے، کہ اللہ بہت بخشنے والے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی مہربان ہے نہیں. ہم نے اللہ کو یہ سنا ہے، اور ہم نے اللہ کو یہ بھی سنا ہے کہ اللہ جب غصے میں آتے ہیں تو جہنم کا عذاب بھی دیتے ہیں. ہم نے اللہ کے غضب کو بھی قرآن میں پڑھا ہے. تو آج کی اس بابرکت رات میں وہ کون لوگ ہیں جو اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی
اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی بھر صرف اس ایک نعمت کا ہم شکر ادا کرنا چاہے تو وقت ادا نہیں ہوگا۔ اور مزید اللہ نے یہ انعام فرمایا ہے کہ ہم سب کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نہ ہم نے اللہ سے مانگا، نہ ہم کو اس امت میں پیدا ہونے کے لیے کوئی مشقت کرنی پڑی۔ یہ مالک کا احسان ہے کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے اللہ نے ہم کو نوازا۔ یہ جو دین اسلام ہم کو ملا ہے بغیر مشقت کے ملا ہے۔ اس دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی گردنیں کٹوانی نہیں پڑی۔ اس دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو یتیم کرنا نہیں پڑا۔ اس دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا نہیں پڑا۔ اس دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا ملک، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرنا نہیں پڑا۔ بن مانگے اللہ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی۔ یوں کہہ لیجیے کہ وراثت میں ہم کو یہ دین ملا ہے۔ باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ایمان والے گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا، ہم کو یہ نعمت ملی۔ لیکن یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ یہ دین اسلام ہم تک اتنی قربانیوں سے پہنچا ہے کہ کبھی میرے اور آپ کے آقا کو اتنا مارا گیا کہ خون آپ کے جسم اطہر سے نکل کر آپ کے جوتوں میں جم گیا۔ زید بن حارثہ سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جب آقا کے جوتے اتارتا تو خون سے چمک جاتے، نکل نہیں پاتے۔ میرے اور آپ کے آقا کا وہ چہرہ جس چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، ایسے بابر کے چہرے پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، آپ کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ کو اپنا آبائی وطن مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا۔ یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ غلام جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی۔ دو اونٹوں کو دونوں سمت ٹھہرایا جاتا، صحابہ کو باندھ دیا جاتا اور اونٹوں کو دونوں سمت ہٹا دیا جاتا، جس سے انسان کے بدن کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ صحابہ کو دھوؤں میں بند کر دیا جاتا جس سے دم گھٹ کر ان کی جان نکل جاتی۔ اتنی مشکلوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ کسی صحابیہ کے نازک حصے پر مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس دین اسلام کے خاطر سب سے پہلے شہادت دینے والا کوئی مرد نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ کہلائی، وہ ہے حضرت سمیہ۔ جب ان سے کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ چھوڑو، ایک خدا کا انکار کرو اور 360 بتوں کو اپنا خدا، اپنا معبود مانو، ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا میری جان جاتی ہے جانے دو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کے نازک حصے پر مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس اسلام کے خاطر شہادت دینے والا پہلا کوئی مرد نے ایک خاتون ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ یہ صحابہ کرام کا ایمان پھاٹے مار کا سمندر آج میرے اور آپ کے درمیان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں کہ جن کے دیدار سے ہم اپنی زندگیوں میں برکات حاصل کر سکیں، لیکن میرے نبی کا لایا ہوا قرآن، میرے نبی کے قلب اطہر پر نازل کی گئی وہ کتاب جو نبی کے ہاتھوں میں تھی، جو صحابہ کے ہاتھوں میں تھی، آج وہ کتاب قرآن مجید میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس میں نہ غلطی تھی
اس میں نہ غلطی ہے، اس کتاب میں نہ آئندہ کبھی غلطی ہوگی نہ ہو سکتی ہے، اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم اس کتاب کو پڑھ کر، اس کتاب پر عمل کر کر ہم اپنی زندگیوں میں برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہماری ہدایت کا منبع، جو ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے آگے صفات بیان فرمائی کہ متقی کون لوگ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے قرآن میں اللہ کو پڑھا قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے جنت جہنم بنائی ہے، ہم ایمان لے آئے۔ تو متقیوں کی صفات جو اللہ نے بیان کی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پوری قرآن مجید اگر ہم دیکھیں، پوری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں نماز کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، صلو، کہ تم نماز پڑھو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو مفسرین حضرات اس آیت کی روشنی میں تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان بندوں کو حکم دیا کہ جب سے بالغ ہونے سے لے کے تمہاری آخری سانس تک نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، کہ زندگی میں کوئی کبھی ایسا وقت نہیں آنا چاہیے کہ نماز تم سے چھوٹ جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلو، نماز پڑھو نہیں فرمایا اللہ۔ پھر آگے یہ نہیں فرمایا کہ صرف شب برات ہو، شب قدر ہو، جمعہ ہو، آؤ نماز پڑھو، نہیں، بالغ ہونے سے لے کے تمہاری آخری سانس تک زندگی میں کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ تم سے نماز چھوٹ جائے۔ اسی لیے اللہ نے پوری قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر فرمایا، فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا متقی کون لوگ ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے جو کچھ ان کو مال دیا اس میں سے تھوڑا سا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ نے قرآن میں متقی فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کو دیا ہوا مال تو میرا ہے، یقیناً جو مال ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا کا سارا مال میرا دیا ہوا ہے کہ تم میرے راہ میں خرچ کرو، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے فرمایا متقی بولو۔ پھر آگے اللہ نے صفات بیان کی والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ اے نبی جو آپ پر کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کتاب کے سچے اور حق ہونے پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے بھی میں نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے، اس کتاب میں نہ غلطی تھی، نہ غلطی ہے، نہ غلطی ہو سکتی ہے، نہ کبھی آئندہ غلطی ہوگی، ہمارا ایسا ایمان ہے اس قرآن مجید۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو جو کتابیں جو صحیفے دی گئی اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب آخرت کا یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب آخرت کا یقین انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کے ظاہری اور باطنی کیفیت دونوں برابر ہو جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں بند دروازوں میں بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی ہے دیکھنے والا جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے
لکھنے والا میرے نام اعمال کو لکھ رہا ہے۔ جب آخرت کا یقین انسان کے اندر آ جائے تو پھر گناہ کی طرف وہ نہیں جاتا، گناہ سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ یہی آخرت کا یقین جب بزرگوں میں آیا تو لوگ صرف ان کا چہرے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخرت کا یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صحابہ کرام کا ایمان ٹھاٹے مارتا سمندر، ان کا تقویٰ مکمل اکمل، کسی کو ان کے تقوی طہارت کے بارے میں ذرا برابر شک ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صحابہ کا کیا حال تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو، جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم دنیا سے اس حال میں جانا کہ تم ایمان پر برقرار ہو، تم مسلمان کہنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ بڑے گھبرا گئے، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جب یہ کیفیت اللہ نے صحابہ کی دیکھی تو پھر قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر ڈرنے کی استطاعت تم رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ جب اتنا انسان ڈرے گا اللہ سے تو ہونا نہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ صحابہ کا ایمان ٹھاٹے مارتا سمندر، اس کے باوجود صحابہ کے پیر کانپ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ٹھگا لیں کہ وہی قرآن جو نبی کے ہاتھوں میں تھا، وہی قرآن جو صحابہ کے ہاتھوں میں تھا، وہی قرآن آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کہ آج قرآن کی تلاوت سے میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اپنے ایمان کا جائزہ معلوم ہوگا کہ ہمارا ایمان کس درجے کمزور ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت صحابہ کے سامنے ہو رہی تو ایمان میں اضافہ ہو رہا، قرآن تو نہیں بدلا، ویسے ہی ہمارے ہاتھوں میں آج قرآن آیا کہ آج وہ قرآن پڑھنے سے میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کس درجے ایمان کمزور ہو چکا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی ہم اس کتاب کے سچے ہونے پر ایمان لے آتے ہیں، اور نبی کے سچے ہونے پر ہم ایمان لے آتے ہیں، بس کوئی ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لو۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان کی یہ کیفیت کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیا آج وہ قرآن میرے اور آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے کہ آج ہماری وہ کیفیت ہو رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ 10 سے 15 منٹ سننے کے بعد قرآن کو بند کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ لیکن ہم نے اس کتاب کو محض سمجھا تو کیا سمجھا؟ ہم نے اس کتاب کو محض برکت کی کتاب سمجھا۔ ہم نے اس کتاب کو صرف مرحومین کی انتقال ہو جائے تو بلا کر قرآن پڑھاؤ اور اٹھا کر رکھ دو، ہم نے اس کتاب کو صرف برکت کی کتاب سمجھا۔
نیا گھر بن گیا تو برکت کے لیے قرآن پڑھاؤ اور قرآن کو اٹھا کر رکھ دو. صرف ہم نے اس کتاب کو برکت کی کتاب سمجھا. بیٹی کا نکاح ہوا تو رخصتی میں ہم نے قرآن دے دیا کہ جاؤ برکت کے ساتھ جاؤ, تمہاری زندگی اس کے مطابق گزرے یا نہ گزرے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, برکت کے لیے کتاب لے جاؤ. ہم نے قرآن کو سمجھا تو صرف اور صرف برکت کی کتاب سمجھا. معذرت کے ساتھ ہم نے نہیں سمجھا تو ہماری ہدایت کا سامان نہیں سمجھا. حالانکہ اللہ نے اس قرآن کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ نے نازل کیا. اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والے نہیں, قیامت تک کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں. اب ہدایت کس انسان کو ہدایت چاہیے تو کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہدی للناس, قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہدایت ملے گی تو اسی قرآن مجید سے ملے گی. لیکن ہم نے اس کتاب کو برکت کی کتاب سمجھا, ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سامان نہیں سمجھا. رمضان آتا ہے قرآن کھلتی ہے, رمضان جاتا ہے تو قرآن بند ہو جاتی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا, ہم نے قرآن کا ادب و احترام میں اتنی اوپر اٹھا کر دیا کہ ہم ہاتھ نہیں پہنچ پاتے. یہ ہمارا ایمان کا حل ہو چکا ہے. اگر ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کیا کمی ہے کہ یہ قرآن جب صحابہ کے ہاتھوں میں تھا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جنت کی ان کو سرٹیفکیٹ دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اللہ نے ان کو انعام دیا, اس کے بعد قرآن سن رہے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے. لیکن آج وہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا تو محض و مسجد میں محدود ہو گئی, یا پھر بچوں کو ابتدا میں سکھا دیا جاتا ہے, یا پھر نکاح کے بعد بچی کو قرآن دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے, یا صرف اور صرف باپ کے ماں کے انتقال پر یا نئے گھر بنانے پر قرآن یاد آتا ہے, لیکن اپنی زندگی گزارنے کی باری آتی ہے تو قرآن یاد نہیں آتا. جب قرآن ہمارے دلوں سے نکلا تو آج دلوں میں بے چینیاں, آج دلوں میں بے چینیاں, بے قراریاں. جب قرآن ہمارے گھروں سے نکلا, گھروں میں جھگڑے اور فساد یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ جب قرآن کو ہم نے چھوڑا. یہی اس بے چینی کا, بے قراری کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا. اور یہ تو صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پر فوراً عمل کیا کرتے تھے. نبی کی ایک ایک بات پر فوراً یقین کیا کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, فوراً عمل کر کے بتایا. نبی کی زبان سے کوئی حکم نکلا, کوئی بات نکلی, فوراً عمل کر کے بتایا. اس طرح ان کو یقین تھا صحابہ کو اللہ کے نبی کا. یہ تو صحابہ جو نبی کو اپنے ایمان کا حصہ ماننے والے. لیکن ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ ابو لہب جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ لہب تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی, اس کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ. اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیوں کا نکاح ان دونوں سے ہوا تھا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. قرآن میں اللہ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب یہ سورت نازل فرمائی. تو ابو لہب جا کر اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد کے رب نے قرآن میں میرے خلاف ایک سورت نازل کی ہے, لہٰذا تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. باپ کے کہنے پر بیٹوں نے اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. وہ ہر وقت میرے نبی کے قتل کی سازش کیا کرتا تھا, وہ آپ کا دشمن تھا. اس نے کہا کہ دیکھو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو باپ کے کہنے پر اس کے بیٹوں نے اللہ کے نبی کی دو صاحبزادیوں کو طلاق دے دی. اور عتبہ نے میرے نبی کی شان میں تکلیف گستاخانہ الفاظ کہے تو اس وقت میرے نبی کی زبان سے ایک بد دعا نکلی. میرے نبی نے فرمایا اللہم صلی علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ تیرے چیڑ پھاڑ جانوروں میں سے ایک جانور اس پر مسلط کر. جب ملک شام کے سفر پر ابو لہب نکلا, اپنے بیٹے عتبہ کو لے کر نکلا, تو رات ایک ایسے جنگل میں ہو گئی کہ قافلے والوں نے کہا کہ اب آگے سفر کرنا مشکل ہے, ہم رات یہاں قیام کرتے ہیں, صبح سفر کرتے ہیں. ابو لہب کہنے لگا کہ دیکھو میرے بیٹے پر محمد کی بد دعا مجھ کو یاد آتی ہے. میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں. تو قافلے والے کہنے لگے کہ ہم ایک چھوٹا سا خیمہ ڈالتے ہیں, خیمے کے باہر ہم سوتے ہیں, عتبہ کو خیمے میں سلاتے ہیں. انہوں نے یہ پلان کیا اور انہوں نے خیمے میں عتبہ کو سلایا اور سارے قافلے والے اس خیمے کے اطراف سو گئے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رات کو شیر آیا,
اس نے ایک ایک کی بو سونگی اور چھلانگ خیمے میں رکھا کر اس نے عتبہ کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ جب صبح قافلے والے اٹھے تو دیکھنے لگے کہ عتبہ بھرا پڑا ہے، تو اس وقت ابو لہب، کون؟ نبی کا دشمن، ابو لہب کون؟ ہر وقت نبی کی قتل کی سازشیں کرنے والا ابو لہب کون؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورہ لہب نازل فرمائی، وہ کہنے لگا کہ مجھے یقین تھا کہ محمد جو کہتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اتنا یقین کفار کو، اتنا یقین نبی کے دشمنوں کو۔ اگر معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، اگر یقین نہیں ہے تو آج ماننے والے نبی کے غلاموں کو نہیں، زبان سے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ہر بات پر ایمان لے آتے ہیں، ہم آپ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، ہم آپ کے ہر ایک ایک بات پر عمل کر کے بتاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، عمل اگر دیکھا جائے تو ہم نہیں، عمل سے خالی۔ وہ یقین کیا میرے اور آپ کے آقا نے نہیں فرمایا کہ تم پر جب سے نماز فرض ہو تمہاری آخری سانس تک نماز نہیں چھوٹنی چاہیے؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا؟ اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، کتنے پڑھے آج ہم گنا سکتے ہیں، کتنے چھوٹے ہم نہیں گنا سکتے۔ کیا نبی نے نہیں فرمایا؟ کیا نبی کی شان کے حکم کے خلاف نہیں ہے؟ کیا نبی اکرم کی گستاخی نہیں ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ قرآن تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کو لازم پکڑو، نہ دشمن، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ شیطان تم پر غالب آئے گا۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو اپنے دلوں سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ آج قرآن کو ہم نے صرف محض برکت کی کتاب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دشمنوں نے جو نبی کی قتل کی سازشیں کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ کر رہے گا۔ آج اس نبی کے ماننے والے ہیں غلام، آج ہمارے ہاتھوں سے وہ کتاب چھوٹی۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ کو ایمان ایسا مطلوب ہے جیسے صحابہ لے کر آئے۔ صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دینے کے بعد بھی وہ ڈرتے رہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی، جن میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پوچھنے لگے کہ اے عمر کیا ہوا، موت سے گھبرا گئے؟ کہنے لگے موت سے نہیں گھبرائے، نہیں گھبرا رہا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے گھبرا رہا ہوں۔ حالانکہ جنت کی خوشخبری ان کو سنائی گئی۔ مدینہ منورہ میں کچھ منافقین تھے جنہوں نے صرف اسلام کا پردہ انہوں نے اوڑھ لیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہراً کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن ان کا دل کفر پر مطمئن تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور وحی اللہ کے نبی کو اطلاع فرما دی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں فلاں فلاں۔ جب فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور وحی کے بتا دی تو اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ منافقوں کی فہرست ہے۔ تو حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، عمر جس راہ سے گزر کے شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا، وہ عمر جا کر حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں اے حذیفہ مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی فہرست بتائی، ذرا غور سے دیکھنا کہ اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اس طرح اللہ سے ڈرتے تھے، اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اسی کو قرآن میں فرمایا۔ جنت کی خوشخبری ملنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کہ منافقوں کی فہرست میں بھی عمر کا نام نہیں ہے۔ موت کا وقت آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب۔ ہم بھی تو اسی صحابہ کے نام لیوا، ان صحابہ سے محبت کرنا ہم ہمارے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم انہی صحابہ کے غلام ہیں کہ آج میرے اور آپ کے ایمان کی وہ کیفیت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اتنا کرم، اتنا مہربان، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے پھر بھی معاف کرنے کے لیے ایسے پرنور موقع، کبھی شب برات کو، کبھی شب قدر اور کبھی مبارک رمضان کا مہینہ آتا ہے۔
شب برات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج رات ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو کلب، اور وہ قبیلے کی خاصیت تھی کہ وہ بکریوں کو پالا کرتے تھے، اور وہ بکریوں کے جسم اللہ کا کرنا ایسے ہے کہ ان کے اوپر اون ہوتا، اون کہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ آج کی رات اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ وہ بابرکت رات ہے، یہ وہ مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر نافرمانی کرنے کے بعد بھی یہ مہینہ عطا کرتا ہے، یہ رات ہم کو دیتا ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اور آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو میں اور شوق اور ذوق سے میں روزے رکھوں۔ رمضان کی تیاری شعبان سے کی جا رہی ہے۔ ہم اگر تیاری کرتے ہیں تو کئی سفر کی، اپنے بزنس کی، لیکن ہم تیاری نہیں کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے کی تیاری نہیں کرتے۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو گراہک بڑھانا ہوگا، کچھ نفع کمانا ہوگا، ضروری ہے اپنے حد تک، لیکن بحیثیت نبی کے امتی ہونے کے، بحیثیت صحابہ کے غلام ہونے کے، ہمیں اس بات کی بھی تو فکر کرنی چاہیے کہ یہ رات جب صحابہ کے دنوں میں آئی، یہ رات جب صحابہ کی اور نبی کی زندگیوں میں آئی تو انہوں نے اس رات کیا کیا، انہوں نے اس مہینے کو کیسے گزارا، انہوں نے رمضان کی تیاری کس طرح کی، اس طرف ہماری نظر نہیں کرتی۔ اگر جاتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو میں اور خوش دلی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھوں۔ یہ تیاری ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا کی ہے کہ اللہ، علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا، تم رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان دنیا پر اللہ آتے ہیں اور صبح طلوع ہونے تک یہ آواز لگاتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، آج رات میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، آج رات میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی اپنی پریشانی کے بارے میں مانگنے والا، میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دوں۔ یہ ندا آج اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر لگاتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا ایک عجیب بات فرمائی کہ آج کی رات اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو میں معاف کرنے والا ہوں، اور کل کے دن، کل کی صبح اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوں گے تو علماء کہتے ہیں کہ شاید اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا کہ تم رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح میں اللہ کو روزے کی حالت میں لو، شاید اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ رات کو مانگو اپنے گناہوں کی معافی اور دن میں روزہ رکھو، جب تمہارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو تم اس حال میں رب سے ملاقات کرو کہ تم روزے دار رہو۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ جب رب کے سامنے میرے نامہ اعمال پیش ہو تو میں اس حال میں میرے رب کو ملوں کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ آپ سے تو گناہ بول بھی نہیں سکتا، آپ سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیا ضرورت تھی آپ کو؟ امت کو میرے نبی نے سکھایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہو تو اس بات میں میری امت کے نامہ اعمال پیش ہونا کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والوں میں سے شمار ہو جائیں کہ اے اللہ ہم نے دن بھر کھانا حلال، پانی حلال، سب کچھ چھوڑ کر تیری محبت میں ہم بھوکے پیاسے رہے، آج کے دن ہمیں معاف فرما۔ ایک سال گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ یہ رات عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی سے معافی مانگ لو، ابھی سے رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے میں خود آسمان دنیا پر آیا ہوں۔ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اللہ آج کی رات آسمان دنیا پر آ کر اللہ خود اعلان کر رہا ہے اللہ
لی، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں آج معاف کرنے والا، الا مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، فارزقہ، میں آج اس کو رزق دینے والا، الا مبتلا، ہے کوئی پریشانیوں کا حل مانگنے والا، فاعافیہ، میں آج اس کو دینے والا ہوں، جو مانگو میں آج دینے والا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے وہ یہ بات بھی فرمائی کہ اتنا مہربان اللہ، میں نے بات بتائی تھی کہ اللہ جتنا مہربان ہے، اللہ جتنا کریم ہے، کہ اللہ کا غضب بھی خطرناک ہے۔ تو اللہ آج کی رات یہ اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو میں معاف کر دوں، لیکن کچھ بدبخت، کچھ بدنصیب ایسے بھی لوگ ہیں جو آج کی رات بھی بخشے نہیں جاتے، آج کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مانے، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، مشرک کی آج رات مغفرت نہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا قاتل، آج کی رات قتل کرنے والے قاتل، کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں۔ یا تو وہ جس کو قتل کیا اس کے گھر والوں سے معافی تلافی کرے، یا پھر اپنی گردن کو اس کے سامنے پیش کر دے کہ قتل کا بدلہ قتل، تو پھر اس کی معافی ہو۔ یہی اسلام نے احکام بیان کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا زانی، زنا کرنے والا، آج کی رات اگر زنا کرنے والا سچے دل سے توبہ نہ کرے تو وہ بھی مغفرت سے محروم ہے، آج کی رات وہ بھی مغفرت سے محروم ہے۔ اللہ بچائے، نہ جانے زنا کی مختلف قسم ہیں، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا زنا، ہم نے حرام دیکھا، یہ آنکھوں کا زنا، ایک ہوتا ہے کانوں کا زنا، ہم نے غلط سنا، ہم نے گانے سنے، میوزک سنی، یہ کانوں کا زنا، ایک ہوتا ہے زبان کا زنا، اس زبان کے غلط استعمال سے، ایک ہوتا ہے ہاتھوں کا زنا، ہم ان ہاتھوں کو غلط استعمال کریں، ایک ہوتا ہے پاؤں کا زنا کہ ہم غلط راستے پر چلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے رات زانی زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں، سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر اللہ غفور رحیم۔ جیسے ابھی میں نے بتایا، اگر اپنے گناہ پر اڑے اور اللہ سے معافی مانگے تو اس کی معافی نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والدین کا جو نافرمان ہے، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں۔ والدین یہ ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے اس دنیا پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر انسان پر کوئی مہربان ہے تو وہ ہر شخص کے اپنے والدین، والدین کے علاوہ اور کوئی اس دنیا میں اللہ رسول کے بعد کوئی مہربان نہیں، نہ ہو سکتا۔ ہر انسان کے اپنے والدین ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ والدین اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آج افسوس کہ ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی علامت تو بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگی کہ سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ آج ماں اپنی بیٹیوں سے نہیں ڈر رہی ہے، آج بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل نہیں کر رہی ہے۔ جب نوجوان اپنے باپ کو دیکھ کر راستہ بدل لے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ آج دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے باپ کو پیدل چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے باپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیا جاتا ہے، یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ اور جب ضرورت پڑے گی دنیا میں تو انسان کے کاندھے کو کانٹا لگا کر کھڑے ہونے والے صرف اور صرف مسلمان ہوں گے اور کوئی نہیں۔ والدین کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے لیے والدین کی نافرمانی سے بچو۔ والدین اگر ناراض ہو جائے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ہم ساری زندگی اللہ کو جنت عطا فرما، یہ دعا مانگتے ہیں، وہ جنت کو لا کر اللہ نے ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، وسط ربی فی سخط الوالدی، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر یہ جاننا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے تو اپنے باپ کو دیکھ لو۔ اگر میرا باپ مجھ سے راضی ہے تو پھر میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے، اگر ماں میری راضی ہے مجھ سے تو جنت میں میرا ٹھکانہ یقینی ہے۔
کچھ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی والدہ انتقال سے پہلے ان سے کہنے لگی کہ بیٹے میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ قیامت کے دن میں صرف اس بات پر جنت میں جاؤں گا کہ میری ماں مجھ سے خوش تھی، یہ کہہ کر میں اللہ سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے لیے والدین کے نافرمان کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے والدین کو بنا لو۔ میں اس نلگنڈے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر نکلا، ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب باپ کی بد دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پر وہ تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ مسجد میں انہوں نے ہاتھوں اٹھا کر اپنے بیٹے کو بد دعا کی۔ میں نے پوچھا کہ چچا جان کیا مسئلہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا، آج وہ ایک مقام پر پہنچا تو آج وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم کو آڑے سے تو ٹکڑے کروں گا تمہارے بدن کے، اور مسجد میں کھڑے ہو کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں۔ کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی اس بات پر؟ مسجد میں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی۔ دلگنڈے کا واقعہ۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں معافی مانگ لو، پیر پڑھ لو۔ دنیا میں ایک والدین ہیں جو ماننے کے لیے نظر نہیں کرتے، بلا جھجک خوشی کے ساتھ مان لیتے۔ اللہ کے لیے اپنے والدین کا احترام کرو، یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان پر کوئی مہربان ہے دنیا میں تو اپنے والدین۔ پھر آج کے رات جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے ایک تکبر کرنے والا متکبر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو اپنے سے سامنے والا کو حقیر ذلیل سمجھے، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر، یہ انسان کو بہت گرا دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر، یہ انسان کو اتنا نہیں گرا، پیسے کا تکبر اتنا انسان کو ذلیل نہیں کرتا جتنا ہے نیکی کا تکبر اس کو گرا دیتا ہے۔ کچھ نیکی کر لی ہے، کچھ عبادتیں ہم نے کر لی، لوگوں کی نظر میں احترام مقام بن گیا، تو اب ہم ہر ایک کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ پیسے کا تکبر انسان کو گمراہ کرے گا، وہ ویسے ہی گرائے گا، لیکن ایمان کا تکبر انسان کو اس سے زیادہ گرائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من تکبر رفعہ اللہ، کہ جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ ومن تواضع یرفع اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بلند کرتا ہے۔ تو متکبر اپنی شان بیان کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کی خاصیت ہے۔ اللہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں پروردگار ہوں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہہ سکتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الحی، میں زندہ ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کو حق ہے، کسی اور کو اپنی بڑائی جتانے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھے کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ چھوٹا ہے، تو وہ تکبر کرنے والے کی آج رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ پیسے کا تکبر تو ہے ہی گراتا ہے، ایمان کا تکبر اس سے بڑھ کر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اللہ کی نظر میں اس کا مرتبہ بلند ہو، اور میں اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوں، ممکن ہے۔ فیصلہ تو وہاں ہونے والا ہے۔ ہم کون ہیں دنیا میں ایک دوسرے کو بڑے اور چھوٹے کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ اللہ کے لیے تکبر کرنے والے کی آج رات مغفرت نہیں۔ اور جن لوگوں کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی ان میں سے ایک ہے رشتے توڑنے والا، کہ کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں کہ جب موقع ملے گا ہم ان سے ضرور بدلہ لیں گے، لیکن کوئی معاف کرنے کو ایک دوسرے کو تیار نہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کو منانے سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو میدان محشر مجھ سے عزت لے لینا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے مخلوق میں جس کی جو نبی سے بڑھ کر جس کا عزت اور مقام ہو؟ کوئی ہے مخلوق میں جس کی تعریف نبی سے بڑھ کر کی جائے؟ کوئی ہے مخلوق میں جس کی شان نبی سے بڑھ کر بلند کی جائے؟ نہیں۔ پھر بھی میرے نبی نے فرمایا اگر اپنے بھائی سے معافی مانگنے میں تمہیں شرم محسوس ہو، اپنی عزت کی کمی محسوس ہو، تو میدان محشر میں مجھ سے لے لو۔ یہ تعلیمات کہاں ہیں؟ کیوں ہم ان تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ کیوں آج دلوں میں ایک دوسرے کا بغض کینہ لے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم فلاں سے تعلق بند کریں گے، فلاں کو ہم نقصان پہنچائیں گے؟ کیوں؟ اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو ہم سے تو لے کر نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے غیبی خزانے سے دے رہا ہے، اس کے خزانے میں تو سن کے ڈال کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، وہ جس کو دے گا وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن کیوں آج ہم ایک
سوال بیٹھیں گے۔ اللہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو دے کر آزماتا ہے کہ یہ میرے دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے، اور اللہ کسی کو نہیں دیتا تو اس کو یہ نہیں دے کر آزماتا ہے کہ یہ اس پر شکر اور صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ لیکن ہم حسد، دلوں میں بغض، دلوں میں کینہ، ایک دوسرے کا آگے بڑھنا، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں جاتا، آج رات ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں۔ تو اتنی بابرکت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگا رہا ہے کہ مانگو، آج میں مغفرت کرنے والا ہوں، آج میں رزق دینے والا ہوں، آج میں تمہاری تمام پریشانیوں کا مسئلہ حل کرنے والا ہوں، اس کے باوجود یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی اس کے باوجود بھی مغفرت نہیں۔ اللہ کے لیے بھائیوں، اللہ کے لیے جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، اگر ہم ان میں سے کسی ایک میں شریک ہیں، اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ایک ہے حقوق العباد کہ ہم اللہ کے کسی حکم میں کمی کر دیں تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے، عذاب دے دے۔ ایک ہے حقوق العباد، اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دے، قیامت میں اللہ کہے گا کہ جب تک یہ تجھ کو معاف نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا۔ اور میدان محشر کا حال کیا ہے؟ وہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں تو ہر کوئی نیکی کے طلبگار ہوگا۔ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی ہے وہ کل میدان محشر میں اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ یہ آج آئی اسی لیے ہے کہ جو ان برائیوں میں مبتلا ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ کی نعمتوں کو لوٹ لے، اور رمضان کو جیسے گزارنے کہا تھا ویسے رمضان کو گزارے۔ اسی لیے اللہ نے رحمت فرمائی ہے، اللہ خود اعلان کر رہا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ کر رہا ہے کہ بنو کلب ہزاروں کی تعداد میں جن کے پاس بکریاں تھے، ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہوں گے ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اگر آج کی رات ہم محروم ہو گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ زندگی کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، پر کا بھروسہ نہیں ہے، موت پر ہمارا ایسا ایمان ہے۔ کتنے گزشتہ تھے، انتقال ہو گیا، گزر گئے، پھر یہ کیسی غفلتی اور یہ قرآن سے کیسی دوری؟ اگر قرآن ہماری زندگی میں ہوتا تو اگر ہم ان 5 لوگوں میں کسی ایک میں سے ہے تو ہم ہوتے۔ اگر قرآن ہماری زندگی میں ہوتا، قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزرتی تو کیا ہم اللہ سے مغفرت کے مستحق نہیں ہوتے؟ صحابہ کرام کا کیا حال تھا، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کس درجے ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم اگر اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں تو ان قریب وہ وقت بھی قریب ہے کہ دن بدن نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم کسی ایک کا شکار ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لو، یہ غفلتی میں مت رہنا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے کمائیں گے، پہلے پڑھیں گے، پہلے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر دیکھا جائے گا یہ پڑھتے پڑھتے کسی اور کے ہاتھ لگیں گے تو پھر یہ ایمان پر جم نہیں سکتا۔ ایسے کئیوں واقعات۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، خود قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اللہ کو جیسا ایمان مطلوب ہے اپنے ایمان کو ویسا بنانے کی فکر کرو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ تم ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے لیے صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ یہ دین اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، یہ دین اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کے خاطر میرے نبی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، 2 سال تک آپ کا پہاڑ پر بیکاٹ کیا گیا۔ میرے نبی اس دین کی دعوت دینے کے لیے جب نکلتے تو راستوں پر آپ کے کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ کو اتنا مارا جاتا کہ آپ کا جسم خون سے لہولہان ہو جاتا۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین آج ہم تک پہنچا کہ میرے نبی کو اتنا مارا گیا کہ ایک مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے، اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ کیوں نبی نے قربانیاں دی؟ کیوں قربانیاں اللہ کے نبی نے دی؟ اس دین کی خاطر۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندو ایمان پر جمے رہو، ایمان پر ثابت قدم رہو، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھریلو حالات میں مشکل ہیں، ہم مسجد میں بعد میں جڑیں گے، ہم بعد میں نمازیں پڑھیں گے۔ ایک بات اچھے سے یاد رکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
کہ ہم نے انسان کو مشقت میں ڈال کر پیدا کیا. انسان کے پیدا ہونے سے مرنے تک اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو مصیبتیں مشقتیں آئیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ایسا ہو جس کو کوئی مشقت نہیں ہو. نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد. اللہ نے نبی کے شہر کی قسم اٹھا کر فرمایا وانت حل بهذا البلد. اے نبی آپ بھی اس شہر میں موجود ہے. ووالد وما ولد. میں حضرت آدم اور ان کی اولاد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں ڈال کر پیدا کیا. کہ جب کہا جاتا ہے کہ دین سے جڑو، جب کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو، تو کہتے ہیں ہم اپنی مصروفیات اپنے مسائل سے جب نکلیں گے تو ہم قرآن کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے. صحابہ کو جو مشقتیں آئیں وہ دین کی خاطر آئیں، اپنے ذاتی مسائل نہیں تھے صحابہ کے. صحابہ کو گھر بار اپنے ذاتی مسئلوں سے چھوڑنا نہیں پڑا، دین کی خاطر انہوں نے اپنا گھر چھوڑا. نبی کو اپنا شہر مکہ المکرمہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو کہنے لگے اے کعبہ تو مجھ کو اتنا عزیز ہے کہ میں دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ کو چھوڑ کر جاؤں، مگر تیرے یہاں کے بسنے والے مجھے جینے نہیں دے رہے، اسی لیے میں مجبور ہو کر آج ہجرت کرنے جا رہا ہوں. نبی کو جو مکہ چھوڑنا پڑا اپنے گھریلو مسائل سے نہیں، اپنی زندگی کے مسائل سے نہیں، اس دین کے خاطر اللہ کے نبی کو گھر بار چھوڑنا پڑا. نبی کے صحابہ جو گردنیں کٹائے ہیں اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے نہیں کٹائے، اس دین کے خاطر، دین کے خاطر انہوں نے قربانیاں دی. آج ہم کو تو قربانی دینی نہیں ہے. اپنے گھریلو مسائل کو لے کر ہم اتنا الجھ گئے کہ ہم دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سے جڑنے کے لیے تیار نہیں، علماء سے جڑنے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھنا جب تک اس دنیا میں رہو گے مسائل آتے رہیں گے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کو مشقت میں ڈال کر پیدا کیا گیا. اگر اس کو عافیت چاہیے، اللہ نے 3 عالم بنائے. ایک ہے خوشی کا عالم جو جنت ہے وہاں غم نہیں، ایک ہے غم کا عالم جو جہنم ہے وہاں خوشی نہیں، اور تیسرا عالم ہے عالم دنیا جہاں پر خوشی بھی آئے گی اور غم بھی آئے گی. یہاں امتحان ہو رہا ہے. ہم اپنے ذاتی مسائل میں اتنا الجھ گئے کہ دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کو جو مسائل آئے تھے وہ دین کی خاطر آئے. نبی کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ پڑے گئے وہ اس دین کی خاطر. میرے بھائیوں، یہ دین اسلام بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی مشقتوں سے آج میرے اور آپ تک پہنچا ہے. اگر ہم اس کی رعایت کریں گے کل میدان محشر میں اللہ کے نبی ہمارا گریباں پکڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ اتنی مشقتوں کے بعد یہ جو یہ دین اسلام اس تک پہنچا تو اس نے میرے دین کا کھلواڑ کیا. کیا جواب ہوگا کل اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دو گے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنی کمر سے کپڑا ہٹاؤ. جب انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا تو صرف ہڈی نظر آ رہی ہے، گوشت نہیں، چمڑا نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت خباب کہنے لگے جب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو مجھے انگار کی سیل پر لٹا دیا جاتا تھا، میری چمڑی پگھل کر وہ سیل گھس جاتی تھی ان ظالموں کو مجھے مستحق نہیں تھا. اسی لیے قربانی صحابہ نے اپنی ذاتی مسائل کے لیے، اپنے گھریلو معاملوں کے لیے نہیں، اس دین کے خاطر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کانٹوں کے لکڑی سے مارا جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ آج میرا رب میرے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں. کیوں؟ اس دین کے خاطر. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ یہ وہ پہلی خاتون ہیں اس دین اسلام کے لیے شہادت کا پیالہ پینے والی، کہ جن سے کہا گیا کہ آج اپنے رب کا انکار کر دو، محمد عربی کا انکار کرو ورنہ آج تم کو قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا تو مجھ کو مارتا ہے مجھے ختم کر دے، میں اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، ایک اللہ کو اپنا خدا مانتی ہوں، مان کر رہوں گی. نازک حصے پر نیزے سے مار کر وہ شہید کر دیا گیا. وہ بڑھیا خاتون جو عراق سے آئی تھی، کیا جرم تھا، کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا؟ اس دین اسلام کی خاطر انہوں نے شہادت کا پیالہ پیا. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ دین پر مضبوطی سے جمے رہو، دین پر عمل کرو، تو کہتے ہیں ہمارے گھریلو مسائل، ہمارے گھریلو مسائل ہے، ذاتی مسائل ہے. میرے بھائی ان مسائل کا حل بھی قرآن میں ہے، ان مسائل کا حل بھی دین سے جڑنے میں ہے. اللہ کے لیے اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو. اب تک کی زندگی اگر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، آج کی رات اللہ سے معافی تلافی کر لو. اور اگر ہم ان بد نصیب لوگوں میں سے کسی ایک میں شامل ہے، اللہ کے لیے اس کی تلافی
کافی کر لیں، ورنہ پھر آج کی رات بھی ہم محروم ہو جائیں گے۔ پھر مبارک مہینہ جو آنے والا ہے اس کی جیسی قدر کرنے کا حق ہے، مجھ سے محروم ہوں۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، قرآن سے جڑیے، اور آج کی رات برکت والی رات ہے۔ آج کی رات میں اپنی طرف سے نفلی عبادتیں کیجیے، کوئی خاص عبادت طے نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ طے نہیں ہے، اپنے حساب سے نفلی عبادتیں قرآن کی تلاوتیں کیجیے۔ اور ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ شب برات میں عام طور پر عموماً ہم لوگ بہت سارے لوگ قبرستان اہتمام سے جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے جائے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر جانا۔ کبھی چلے گئے، ٹھیک ہے، نبی کی سنت ادا ہو گئی، ضروری سمجھ کر قبرستان جانے کا معمول نہ بنائے۔ اللہ کے لیے اپنی اپنی عبادتیں کرے اور اپنی دعاؤں میں امت کے لیے مانگے۔ حالات دن بدن تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی زمین اتنی بلند اتنی چوڑی ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی ہے۔ یہ اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ کسی دوسرے کو بولنے، کسی دوسرے کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم خود دیکھیں کہ میرا اپنے رب سے تعلق کتنا ہے، میں کامیاب ہوں کہ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب جو مبارک مہینہ آنے والا ہے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ ایک جمعہ میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔